میں 7 بھائیوں کی بہن ہوں۔ 6 بھائی اچھے عہدوں پر پہنچے، مگر 7ویں کو شاید کسی کی نظر لگ گئی، جو میرا سب سے زیادہ ہمدرد اور محبت کرنے والا بھائی تھا۔ وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا۔ میرے بھائی کا نام زمان تھا۔ وہ میرے بعد دوسرے نمبر پر تھا، باقی سارے چھوٹے تھے۔ میری والدہ کی دعاؤں سے سب بالا مرتبہ پر تھے۔ زمان کو بھی وہ دعائیں دیتی تھی، سب بچوں سے زیادہ چاہتی تھی، مگر ایف اے کے بعد وہ پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ اگرچہ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن والد صاحب کا خواب تھا کہ ان کا ایک بیٹا پولیس میں افسر بنے۔ والدہ اس امر کے خلاف تھیں، لیکن والد صاحب کے اصرار پر اسے پولیس میں بھرتی ہونا پڑا۔ ماں نے کہا، دیکھ بیٹا، تو پولیس میں تو بھرتی ہو گیا ہے، لیکن میری آخرت کا خیال رکھنا، کبھی حرام نہ کھانا۔ بھائی زمان نے ماں کی یہ بات گرہ میں باندھ لی۔ اس محکمے میں 10 سال سروس کی، کبھی ایک پیسہ بھی حرام کا اپنی جیب میں نہ ڈالا۔ والدہ کی وفات کے بعد بھائی نے ماں کی جدائی سے دل برداشتہ ہو کر ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اپنی ایمانداری کی وجہ سے بھائی کہیں بھی 8-9 ماہ کسی ایک جگہ ٹک نہیں سکا تھا۔ زمان بھائی کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار ایک مجرم کو پکڑا تھا۔ اس نے بہت کہا، انسپکٹر مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا کہ مالا مال ہو جاؤ گے، مگر زمان نے نہ مانا۔ اس نے دھمکیاں دیں کہ اگر مجھے تمہاری وجہ سے جیل ہو گئی تو واپس آ کر تم کو مار دوں گا۔ بھائی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہیں آگے بڑھا دیا۔ 6 ماہ بعد زمان کا ٹرانسفر ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ مجرم آزاد گھومتا نظر آیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، انسپکٹر میں نے بہت پولیس والے دیکھے ہیں، لیکن تم جیسا نہیں دیکھا۔ میں تمہارا احترام کرتا ہوں، کبھی کوئی کام پڑے تو مجھے بتانا، بس تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ بھائی نے جواب دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ مجرم پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ بھائی نے ماں کو واقعہ سنایا تو ماں کے منہ سے بے اختیار نکلا، اے اللہ ہر ماں کو نیک اولاد دے۔ اللہ جانے وہ کس بد نصیب ماں کی اولاد تھی، اللہ اس کی مغفرت کرے، آمین۔ میری ماں ایک نرم مزاج کی خاتون تھی۔ جب بیٹے کسی خطرے میں گر جاتے تو سجدے سے سر نہ اٹھاتی، مگر ان کو فون پر یہی کہتی تھی، بیٹے قدم پیچھے نہ ہٹانا، بہادری دکھانا، بزدلی نہیں ورنہ اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ امی جان ہر وقت وضو کی حالت میں رہا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی، میں ہر لمحے اپنے بچوں کی عافیت اللہ سے مانگتی ہوں اور دعائیں کرتی ہوں، اس لیے وضو کی حالت میں رہنا ضروری ہے۔ مجھ سے کہتی تھی، میں ہر لمحے اپنے بچوں کی عافیت مانگتی ہوں اور دعا کرتی ہوں، اس لیے وضو کی حالت میں رہنا ضروری ہے۔ مجھ سے کہتی، بیٹی تیرے بھی 3 بیٹے ہیں، اگر انہیں اعلیٰ عہدوں پر دیکھنا چاہتی ہو تو انہیں بہادر بناؤ اور ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنے کی کوشش کیا کرو کہ باوضو ہو کر دعائیں مانگی جائیں تو قبول ہوں گی۔ جب مرگ میں مبتلا ہوئیں تو بیٹوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میرے بچوں، میرے پاس جو زیور میرے میکے کا ہے وہ میں یتیم بچیوں کو دینا چاہتی ہوں۔ اگر میری اولاد میں سے کسی کو اس پر اعتراض ہو تو بتا دو، میں اس کا حصہ جو بنا ہوگا دے دوں گی۔ ہم 8 بچوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا، ماں آپ ضرور اپنا زیور یتیم بچیوں کو دے دیجئے، ہم میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ پھر انہوں نے کہا، یتیم خانے میں موجود 4 بچیوں کی شادی کے انتظامات ہو رہے تھے، انہیں یہ زیور ان کو دے دیا۔ میرے 6 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، ایک زمان باقی تھے۔ اماں ان کے لیے لڑکی کی تلاش کر رہی تھی، مگر زندگی نے مہلت نہ دی۔ بھائی کو تو ان کی وفات سے ایسا دھچکا لگا کہ دنیا کی ہر چیز سے دل لچاٹ گیا اور نوکری چھوڑ دی۔ ان کے اعلیٰ افسر نے کہا، ایسی بے وقوفی نہ کرو، مگر وہ نہ مانا۔ مجھے بھائی پر بہت ناز تھا۔ دوسری شادی کے بعد والد نے اس سے منہ موڑ لیا۔ دوسری شادی کے بعد وہ ایک سنگ دل باپ بن گئے تھے۔ زمان سے کہا کہ تم نے نوکری کیوں چھوڑی، اب اس گھر سے نکل جاؤ، جہاں چاہے رہو۔ زمان گھر سے چلا گیا، مگر استعفیٰ واپس نہ لیا کہ یہ نوکری ان کے مزاج کے خلاف تھی۔ اماں کی لاج رکھنے کے لیے جب تک وہ زندہ رہیں ملازمت سے جڑے رہے تاکہ ناراض نہ ہو۔ ماں کو والد صاحب کا بیٹے کے ساتھ ناراض ہونا گوارا نہ تھا۔ جب مجھے پتہ چلا زمان کو ابا جان نے گھر بدر کر دیا ہے تو میں نے اماں کے واسطے دے کر انہیں اپنے گھر بلایا۔
आए तो मगर कहा कि 3 दिन से ज़्यादा तुम्हारे घर नहीं रुकूंगा। तुम शादीशुदा और शादीशुदा बहन के घर रहना अच्छी बात नहीं। जमान भाई की जेब में 1500 रुपये थे। मालूम हुआ कि एक वक्त का खाना होटल से लेकर खाना है। मेरी आंखें आंसू बहाने लगी। अम्मा की मोहब्बत और इस बेटे से उनको नाज बरदारियाँ याद आने लगी। वो खानसा माँ से कहकर उनकी पसंद के खाने बनवा कर कमरे में रखती थी। नौकर से कहती थी कि हीटर रख देना, देर से आए तो खाना ठंडा हो जाएगा। माँ थी तो मेहमानों का तांता बनता रहता था कि बेटों से सिफारिश करा दें। और अब ये आलम कि कोई सवाली दर पर नज़र नहीं आता था। जैसे सारी बरकतें माँ के साथ चली गई थीं। ख़ानदान में सभी को एक दूसरे से गिले शिकवे हुए थे, मगर मेरी अम्मा से कभी किसी को गिला शिकवा न हुआ। मगर वालिद इस अमर पर भी ज़मान से खफा थे कि वो इनकी शादी अपने दोस्त की बेटी से करवाना चाहते थे। इस तरह बीवी के वसीले से ज़मान की तरक्की हो जाती, मगर उन्होंने वहाँ शादी से इनकार कर दिया। उनका ये दोस्त दौलतमंद ज़रूर था, मगर ईमान की दौलत कमज़ोर थी। सो भाई ने उसके घर से नाता जोड़ने से माफ़ी मांग ली, जबकि अब्बा जान कहते थे, तुझे इससे क्या गर्ज, तेरा ससुर क्या करता है, यहाँ तो हर शख्स रिश्वत लेता है, अगर तू नहीं लेता तो ये तेरा ज़ाती मामला है। ज़मान भाई ने कहा कि ये दौलत दोज़ख का सौदा है। हम कैसे मुसलमान हैं जो ऐसा करते हैं। हमारे दीन में इसे हराम करार दिया है और हम इसको नेमत समझ कर लेते हैं। अब्बा जान ने कहा, लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम मेरे दोस्त की लड़की से शादी नहीं करना चाहते तो ठीक है, अपनी मर्ज़ी करो और मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, निकल जाओ मेरे घर से। ज़मान भाई घर से निकल गए और छोटी मोटी नौकरी शुरू कर दी और किराए पर कमरा ले लिया। उनके दोस्त बहुत अच्छे थे, उन्होंने रहने का इंतज़ाम कर दिया। चंद दिनों के बाद वो सऊदी अरब चले गए। जब मुझसे मिलने आए और बताया कि मैं सऊदीया जा रहा हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुश्किल से भाई को रुखसत किया, दुआएं दी, सलामत रहें, अल्लाह कामयाबियाँ दे, आमीन। फ़ोन पर राब्ता रहता था। शुरू में मुलाजमत नहीं मिली, फिर कुछ दिनों के बाद एक फ़र्म में मिल गई तो मुझे बहुत खुशी हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ज़मान भी बहुत खुश था। अब तो उसको बड़ा घर भी मिल गया था। अब मैंने उसको कहना शुरू कर दिया कि भाई अब बाप शादी कर लो, मगर उसने इनकार कर दिया। वो मुसलसल इनकार कर रहा था, मगर मुझे उसकी तरफ से फ़िक्र रहती थी। आखिरकार उसने अपने दोस्त की बहन से शादी कर ली। मैंने शुक्र अदा किया कि मेरे भाई का घर बस गया। तो दोस्तों, ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।